اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزات عطا فرمائے۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو شفا عطا کرنا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزات عطا فرمائے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام پرندوں کو چھوڑ کر چمگادڑ کو ہی کیوں منتخب فرمایا؟ اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس پرندے کے آدمی کی طرح دانت ہیں، آدمی کی طرح مسکراتا ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل والے اس چمگادڑ کو دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے ہیں، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا کیوں ہوتا؟ اس لیے تاکہ خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندوں میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ دوسرا معجزہ یہ بیان فرمایا کہ مادر ذات اندھوں کو شفا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک دن میں 50 اندھوں کوڑیوں کو اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا۔ اور تیسرا معجزہ یہ بیان فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، عازر اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ یہ عازر کون تھا؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ دوسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ ایک بڑھیا کے لڑکے کو زندہ فرمایا۔ یہ بڑھیا کا لڑکا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ نمبر 3 پر بیان فرمایا عاشر کی بیٹی، یعنی ایک عشر وصول کرنے والے کی بیٹی کو زندہ فرمایا۔ ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی
اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے ہوئے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں کو زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تینوں لوگ مرے نہیں تھے، عازر بڑھیا کا بیٹا اور عاشر کی بیٹی یعنی عشر وصول کرنے والے کی بیٹی، ان تینوں کو آپ نے زندہ نہیں فرمایا کیونکہ یہ تینوں لوگ مرے ہی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا، اسم اعظم پڑھتے ہی وہ اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھا معجزہ یہ بیان فرمایا کہ جو کھایا اور جو چھپایا اس کا بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب بچے مکتب میں جانا روک دیے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے، تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 49۔ اس کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو اچھے انداز سے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔